ان اللہ يحب الاتقان فی کل شیء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں انجمن تعلیم المسلمین کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس علاقے میں مسلمانوں اور مسلمان نوجوانوں اور بچوں کی تعلیم کی فکر کی، اور جہاں پر انہوں نے یہاں ملک پور میں ادارہ قائم کیا، اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے علاقے کے اور گجرات کے بہت سارے اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ دے کر انہیں بھی ہائر ایجوکیشن میں آگے بڑھانے کی بھرپور کوشش کی ہے اور اس کے لیے مکمل تعاون کیا ہے۔ یہاں پروگرام میں آنے سے پہلے رشید بھائی، ہم ان کو رشید چاچا کہتے ہیں، انہوں نے مجھے جو تفصیلات بھیجی اس کو میں نے پڑھا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کی۔ خاص طور پر ہمارے بچے 10ویں اور 12ویں کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، تعلیم چھوڑ دیتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے گجرات میں 10ویں پڑھنے سے پہلے پاسپورٹ بن جاتا ہے اور 10ویں 12ویں پاس ہونے کی فکر کے بجائے کینیڈا، یو کے، یو ایس اے اور افریقہ کے خواب دیکھنا ہمارے بچے شروع کر دیتے ہیں، اور پھر پاس ہوئے نہیں ہوئے وہاں پر جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بلا لیتے ہیں اور ہمارے بچے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو ہماری مینٹلٹی ہے اور یہ جو ہمارا مزاج ہے، یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی زیادہ غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوگی، آپ کے پاس اخلاق نہیں ہوں گے، آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا، آپ کے پاس دنیا کے حالات کی انفارمیشن نہیں ہوگی، تو آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ دوسروں کے محتاج رہیں گے اور اپنے بلبوتے پر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لہذا ہمارے یہ سورت اور بھروچ ضلع اور بلساڑ ضلع، یہ 2-4 ضلع جو ہے، یہاں پر جو یہ مینٹلٹی بنی ہوئی ہے کہ اٹھا بنتے ہی فوراً ہم باہر نکل جاتے ہیں، ہمارے والدین کو بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے بچوں کو بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سچر کمیٹی نے جو رپورٹ آج سے 10-15 سال پہلے تیار کی تھی، اس رپورٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم میں 10ویں تک کے جو مسلمان بچے جاتے ہیں وہ 60%، اور جو طلبہ ہائر ایجوکیشن تک جاتے ہیں مسلمانوں کے، وہ لیس دین 5% سے بھی کم۔ اب اسی سے ہم اپنی تعلیمی میدان میں اپنے بہت زیادہ پیچھے ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان کے لیے اپنا دین سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، مگر اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر طرح کی تعلیم کی گنجائش ہمیں فراہم کرتا ہے، اس کے اپنے حدود اور دائرے میں رہ کر۔ لہذا قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، جس میں اللہ یہی فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ تم تیاری کرو اپنے سے جتنا ہو سکے، من قوتٍ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، یہ عام ہے، چاہے تعلیم ہو، چاہے پالیٹکس ہو، چاہے جو بھی ہو، ہر میدان میں تم اپنے آپ کو تیار رکھو۔ لہذا اس زمانے میں جو دنیا کا اس وقت سب سے تیز ترین زمانہ کا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اتنا فاسٹ زمانہ ہے
کہ ابھی میں کچھ دنوں پہلے دہلی کے ایک پروگرام میں گیا تھا، وہاں پر ایک پروفیسر صاحب نے کہا کہ دنیا اتنی تیز ہو گئی ہے 21ویں صدی میں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جو چیز 100 سال میں بدلتی تھی، یعنی کسی بھی چیز کو چینج ہونے کے لیے 100 سال لگتے تھے، اس کے بعد 20ویں صدی میں 50 سال لگے، لیکن جب ہم 21ویں صدی میں آئے تو کسی بھی چیز کے چینج ہونے میں 8 سال لگتے ہیں۔ کتنے سال لگتے ہیں؟ 8 سال۔ یعنی جو تبدیلی 100 سال میں آتی تھی وہ تبدیلی کتنے سال میں آ رہی ہے؟ 8 سال۔ اب بچہ جب پہلی میں بیٹھتا ہے اور جو تعلیم حاصل کرتا ہے وہ 8ویں میں پہنچتا ہے، وہاں تک کہ وہ پورا آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتا ہے، اور دنیا کا پورا سمیکرن اور دنیا کا پورا نقشہ اور دنیا کی تمام کے تمام چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ لہذا ہمیں بھی زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، اور اس زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے میں کچھ چیزیں ہمارے چونکہ والدین حاضر ہیں ان سے کہوں گا، کچھ چیزیں اسٹوڈنٹ حاضر ہیں ان سے کہوں گا، اور کچھ چیزیں ہمارے جو ادارے کام کرتے ہیں ان سے کہوں گا۔ مختصر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ سوچیں گے 3 لوگوں کو کہیں گے، اس کا مطلب مولانا 2-4 گھنٹے نکالیں گے، 10-15 منٹ میں میں اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو ذمہ داری آتی ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ کسی بھی قوم کی تعلیم اور تربیت کی ترقی میں سب سے اہم رول والدین کا ہوتا ہے۔ والدین اگر فکرمند ہے تو اس گھر کے بچے تعلیم یافتہ اور با اخلاق ہوں گے، اور والدین اگر بے فکر ہے تو اس گھر میں بچوں کو نہ تعلیم مل سکتی ہے اور نہ بچوں کے اخلاق صحیح ہو سکتے ہیں۔ لہذا والدین کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پیرنٹس آج اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہیں بچوں پر، مگر یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم پر بھی بچوں کے حقوق ہیں۔ سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بچہ آیا اور اس نے اپنے والد کی شکایت کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی کیا ہے آپ کو آپ کے والد سے شکایت؟ تو وہ بچہ بھی بڑا ذہین تھا، اس بچے نے حضرت عمر سے سوال کیا، کہا کہ آپ مجھے یہ بتلائیے کہ باپ پر بیٹے کے کیا حقوق ہیں؟ باپ پر بیٹے کے کیا حقوق ہیں؟ باپ بھی ساتھ میں تھا، تو باپ بولنے لگا کہ یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا ہے۔ بچہ کہتا ہے پہلے آپ تھوڑا سا خاموشی اختیار کیجیے، میں حضرت سے سوال کرتا ہوں، یہ سوال کا جواب سنیے، اس کے بعد پھر آپ کے طرف آتے ہیں۔ تو حضرت عمر بھی سمجھ گئے کہ بچہ ذہین اور ہوشیار ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ باپ پر سب سے پہلا حق یہ ہے اپنی اولاد کا کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ تو کہا نیک اور صالح اور اپنی آنے والی جنریشن اور اپنی آنے والی ذریت اور اولاد کی صحیح تربیت کر سکے ایسی ماں کا انتخاب یہ بیٹے کا سب سے پہلا حق ہے باپ کا۔ وہ بچہ کہتا ہے میرے باپ نے میرا یہ حق ادا نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہا میرا باپ اچھا ہے، اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور اس نے ایک باندھی سے شادی کر لی، تو وہ کیا میری تربیت کرے گی؟ اس کو فرصت نہیں ہے اپنے کام سے۔ تو کہا بات صحیح ہے۔ اس کے باپ سے کہا کہ تو نے حق میں کوتاہی کی۔ بچہ کہتا ہے اور کیا حق ہے؟ یعنی وہ اسٹڈی کر آیا تھا بچہ، ایسا لگ رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اس کا اچھا نام رکھے، جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے۔ تو اس نے کہا کہ اس نے میرا نام بھی غلط رکھا ہے۔ میرے باپ نے کہا کیا نام رکھا؟ کہا میرا نام دودھ رکھا۔ دودھ کے معنی آتے ہیں کیڑا، عربی میں دودھتن کہتے ہیں کیڑے کو، تو کہا میرا نام اس نے کیڑا رکھا۔
کہا برابر اس نے دوسرا حق بھی ادا نہیں کیا تیرا. کہا تیسرا کیا حق ہے؟ کہا اپنے بچے کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام ہے. اس نے کہا اس نے کبھی مجھے کچھ پڑھایا نہیں، نہ کسی پڑھانے والے کے پاس بھیجا اور نہ مجھے اخلاق سکھایا. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ بچہ صحیح کہتا ہے، سب سے پہلے تو نے اس کے حقوق میں کوتاہی کی. اب اگر تو اس سے حق مانگتا ہے تو غلط، اس لیے کہ تو نے ہی جب حق ادا نہیں کیے، تو نے اس کو پڑھایا نہیں، اس کو اخلاق نہیں سکھائے، اس کے لیے اچھے مدرسے کا، اچھی گور کا انتظام نہیں کیا، تو ظاہر سی بات یہ ایسا ہی آوارہ ہوگا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ والدین کو ان حقوق کو جاننے کی ضرورت ہے. ہمارے والدین یہ تو کہتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. قرآن کہتا ہے کہ اف بھی مت کرو. لیکن قرآن اور احادیث مبارکہ اور شریعت مطہرہ، یہ ہم اور آپ جس شریعت کو فالو کرتے ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں، یہ شریعت بیلنس لے کر چلتی ہے. یہ ایک طرف جھکا کر نہیں چلتی ہے کہ ایک کے اوپر ذمہ داری ڈالے گی اور دوسرے کو ایسے ہی محروم کرے گی. نہیں، بیلنس کے ساتھ. لہذا والدین کو ان حقوق کو جاننے کی ضرورت ہے. اس پوری کی روشنی میں آپ ماشاءاللہ سب سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی طرف سے اپنی اولاد کو سب سے قیمتی تحفہ اور ہدیہ ہے اس کی صحیح تعلیم اور تربیت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اللہ نے کسی کو 2 بیٹیاں دی، اس نے ان کو صحیح تعلیم و تربیت دی اور ان کا نکاح کر دیا، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر کسی کو ایک بیٹی بھی دی اور اس کی صحیح تعلیم و تربیت کر کر بڑا کر کر اس کو شادی کر دیا، تو میں اس کے لیے بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری اولاد یہ ہمارے لیے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی. یہی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، نیک نامی کا ذریعہ ہے. مگر آج کے ماں باپ یہ موبائل میں مست ہو چکے ہیں. ہمارے ماں باپ موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ گھر میں وقت تو فکس ہونا چاہیے. آپ کو کوئی کام ہے، اتنے وقت کے اندر آپ موبائل استعمال کریں. کھانے کے لیے بیٹھے، گھر میں کسی کے پاس موبائل ہے. گھر میں نظام ہو کہ ہم سب بیٹھ کر ڈسکشن کریں گے اور اپنے مسائل پر ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے، تو اس وقت بھی کسی کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے. اور بچوں کو تو موبائل دینا ہی نہیں چاہیے. یہ موبائل دینا، یہ ایسا سمجھیے کہ اپنے بچے کو تباہی کی طرف دھکیلنا. ابھی میں ایک ہفتے پہلے ایک پروگرام میں گیا تھا مالیگاؤں. وہاں پروگرام تھا نیٹ کے جن بچوں نے کوالیفائی کیا اور اچھے پرسنٹیج دلائے، ان بچوں کا اور ان کے پیرنٹس کو جمع کیا تھا مالیگاؤں سوسائٹی نے، ایجوکیشن سوسائٹی نے. تو ایک بچے نے وہاں پر 720 میں سے 667 نمبر حاصل کیا. 667. ایک بچے نے 657 کو، ایسے 5-10 بچے ایسے تھے جنہوں نے 600 کے اوپر نمبر حاصل کیے، اور ایسے 80 بچے تھے جنہوں نے 400 کے اوپر کورس کیا. جس میں نیٹ میں جن بچوں نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے، ان بچوں سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہو، کہا موبائل اپنے پاس نہیں رکھتا ہوں. کیا کہا؟ موبائل اپنے پاس نہیں رکھتا ہوں. ان کے والدین سے پوچھا گیا، کہا ہم نے اپنے بچوں سے یہ کہا ہے کہ آپ کی ساری ضرورت ہم پوری کریں گے. آپ کو جو کھانا ہے، جو پینا ہے، جو چاہیے ہم مہیا کریں گے. آپ صرف پڑھیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. کہا کہ ایسے بچوں نے نمبر حاصل کیے. کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بچے جو ان سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے تھے ذہانت کے اعتبار سے، لیکن وہ موبائل میں گئے تو کام سے نکل گئے. وہ 300 بھی نہیں لا سکے، اور جو کمزور بچے تھے وہ 600 کے پار چلے گئے.
صرف انہوں نے موبائل کو چھوڑ دیا. تو یہ موبائل بہت بڑی مصیبت ہے, اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا. موبائل کو کیوں ایجاد کیا گیا تھا؟ اس لیے ایجاد کیا گیا تھا کہ ٹائم بچایا جائے, لیکن اس کا الٹا ریئیکشن ہوا. بجائے ٹائم بچانے کے اپنا سارا قیمتی وقت اسی میں آدمی خرچ کرتا ہے. کسی کو گیم کی لت لگی ہوئی ہے, کسی کو فیس بک کی لت لگی ہوئی ہے, کسی کو واٹس ایپ کا نشہ ہے, تو کسی کو ٹویٹر کا نشہ ہے. یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے؟ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں. جیسا کہ ہمارے نوجوان ساتھی نے کہا کہ مسئلہ بھی پوچھنا ہے تو علامہ گوگل سے پوچھ لیتے ہیں, کوئی مسئلہ بھی ضرورت پیش آیا تو فیس بک سے پوچھ لیتے ہیں. ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں اور دنیا میں جو بھی دین ہے, یہ دین روایت سے منسلک ہے. اس سے منسلک ہے روایت, یعنی سینہ بسینہ علم چلتا ہے. فیس ٹو فیس اپنے مسائل کو حل کیجیے. آپ آن لائن تعلیم کا بھی ریزلٹ میں سمجھتا ہوں 20% سے نکلا, کوئی ریزلٹ نہیں. وہاں پر معلومات بتایا کہ بہت سارے بچے ایسے جنہوں نے آن لائن تعلیم حاصل کی تو گزشتہ سال 400 لائے تھے, اس سال 200 لائے. کیوں؟ کہاں آن لائن لے کر بیٹھتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر سبق میں بیٹھے گا اور پھر اس کے بعد کوئی دوسری ایڈورٹائز یا کچھ آیا, اسی میں کیا ہوتا ہے, اور پھر وہ مصیبت میں دلدل میں پھنس جاتا ہے, پھر نکلتا نہیں باہر. اس لیے کسی مفکر نے کہا ہے کہ 21ویں صدی کا نشہ یہ آنکھ کا نشہ. 21ویں صدی کا نشہ کون سا نشہ ہے؟ آنکھ کا. کہا پہلے سگریٹ کا نشہ تھا, بیڑی کا نشہ تھا, لیکن اس صدی کا جو نشہ ہے وہ آنکھ کا نشہ ہے. کہا جیسے ان نشوں نے تباہ کیا لوگوں کو, یہ نشہ اس سے زیادہ تباہ کن ہے. یہ ایک طوفان ہے, ایک سونامی ہے جو ہماری زندگی کو تباہ کر دے. لہذا اس بنا پر پیرنٹس سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھے اگر ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں تو, اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دیں. شیخ سید قطب, ان کے بھائی تھے محمد قطب, مکہ مکرمہ میں ابھی 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. انہوں نے کتاب لکھی ہے تربیت الاسلامیہ. اس کتاب میں انہوں نے کہا, 2 والیوم میں کتاب ہے, ان پر ان کو عالم اسلام کا سب سے بڑا ایوارڈ ملا جس کو فیصل ایوارڈ کہا جاتا ہے سعودی حکومت کی طرف سے. اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ اس وقت جو دنیا پریشانی میں ہے, اس پوری پریشانی کی وجہ بھی ایک بنیادی اور اس کا سولوشن اور علاج بھی ہے. کہا اس پوری پریشانی کا بنیادی سبب کیا ہے؟ گھر میں, اسکول میں, مدرسے میں, مسجد میں, ہر جگہ سے تربیت کا ختم ہو جانا. تربیت باقی نہیں ہے. اور جب تربیت ختم ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے اخلاق بگڑ گئے, لوگوں کا کردار بگڑ گئے, لوگوں کے اعمال بگڑ گئے, ہر چیز تباہ ہو گئی. کہا اس کا علاج کیا ہے کہ والدین صحیح تربیت پر آ جائے, ٹیچر اور پروفیسر اور استاد صحیح تربیت پر آ جائے تو خود کو خود یہ نظام کیا ہو جائے گا, ہو جائے گا. ورنہ وہاں تک کہ دنیا کے اس نظام میں کوئی تبدیلی اور کوئی اس کا حل نہیں ہے جب تک کہ تربیت کی طرف فوکس نہیں کیا جائے گا. دوسری بات میں کہوں گا ہمارے اسٹوڈنٹ سے کہ ہمارے جو طلبہ ہے وہ اپنی وقت کی قدر کریں. الوقت اثمن من الذهب. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ یہ عالم اسلام کے پچھلی صدی کے بہت بڑے محدث, فقیہ اور بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی قیمت الزمن عند العلماء, جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے وقت کی اہمیت کے نام سے. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو قوم وقت کی صحیح استعمال کی عادی ہوتی ہے وہ قوم ترقی کرتی ہے, اور جو قوم اپنے وقت کو برباد کرتی ہے وہ خود تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ الوقت کالسیف, وقت تلوار کی طرح, ان لم تقطعه يقطعك. اگر آپ اس کو صحیح استعمال نہیں کریں گے تو وہ آپ کو کاٹ کر آگے نکل جائے گا, وہ آپ کا انتظار نہیں کرے گا. لہذا وقت بہت قیمتی چیز ہے. جن لوگوں نے بھی, مسلمانوں نے بھی پہلے زمانوں میں وقت کی قدر کی, اسی لیے وہ آگے بڑھے, تعلیم کی طرف توجہ دی, اسی لیے آگے بڑھے.
لہذا ہمیں ٹائم مینجمنٹ اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور ٹائم مینجمنٹ سے زیادہ مائنڈ مینجمنٹ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنا دماغ سیٹ کرنا، اپنا مائنڈ سیٹ کرنا کہ مجھے کچھ بننا ہے، اپنا ویژن اور مشن متعین کرنا کہ مجھے کہیں پر جا کر رکنا ہے، میں نیچے نہیں رکنے والا، میں آئی پی ایس بنوں گا، یو پی ایس کروں گا، میں سول سروسز میں جاؤں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں ایک صالح انسان بنوں گا، ان سب چیزوں کے ساتھ میں۔ تو یہ ایک اپنے زندگی کا ایک ٹارگیٹ لے کر چلے، ایک گول لے کر چلے تو آدمی کامیاب ہوتا ہے، وہاں تک کہ آدمی کامیاب ہو سکتا نہیں۔ دوسری ریکویسٹ ہے میری ہمارے اسٹوڈنٹس سے، ہمارے طلباء سے، ودیارتھیوں سے کہ وہ اسٹڈی، مطالعے پر توجہ دیں۔ اس زمانے میں جب ہم گزر رہے ہیں، موبائل نے مطالعے کا رواج ختم کر دیا، کتاب کو بھول گیا آج کا انسان۔ کتاب یہ کسی بھی قوم کے زندہ رہنے کی علامت ہے۔ جس قوم میں کتاب کے پڑھنے کا رواج ہوگا وہ قوم زندہ ہے، اور جو قوم پڑھنا بھول جائے گی وہ قوم پیچھے رہ جائے گی، اور اس قوم کو کوئی آگے نہیں لا سکتا ہے۔ اپنے رشتے کو کتاب سے مضبوط کرنا ہوگا۔ آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کتاب کے ساتھ کیسا رشتہ تھا لوگوں کا۔ جتنے بھی لوگ ایک سمندر میں جہاز ڈوب رہا تھا، لوگ اپنے بچنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، تو ایک اسکالر کو دیکھا کہ وہ کتاب لے کر مطالعہ کر رہا ہے، تو کسی نے کہا کہ بھائی مر رہے ہیں، کہا کہ میں نے سوچا کہ زندگی کے 2-4 منٹ بچے ہیں، وہ بھی کیوں میرے دیکھا تھا، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، تو بھی کیا کہا۔ تو تعلیم اتنی اہم ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ مطالعہ اور کتاب یہ کسی بھی قوم کی روح اور جان کی حیثیت ہوتی ہے۔ لہذا ہمارے طلباء کو اپنے آپ کو اسٹڈی کا اور پڑھنے کا اور مطالعے کا عادی بنانا چاہیے۔ جب تک کہ آپ پڑھیں گے نہیں، آپ کو نالج نہیں آئے گا، اور جب تک کہ آپ نالج نہیں آئے گا آپ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے۔ تیسری بات میں اپنے طلباء سے کہوں گا کہ اپنے کیریکٹر اور اخلاق کو درست کریں۔ آج ہمارے یہاں پر اس چیز کی بہت کمی ہے۔ ہمارے موجودہ نسل نے سیریلیں دیکھ کر، فلموں کو دیکھ کر اور موبائل پر چلنے والی غلط چیزوں کو دیکھ کر ان کے اخلاق تباہ ہو چکے ہیں۔ ان الامم بالاخلاق اذا ذهبت اخلاقهم ذهبوا۔ کوئی بھی قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے اخلاق کی وجہ سے۔ جس قوم کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں وہ قوم دنیا سے نیست نابود کر دی جاتی ہے۔ عالم عرب کے ایک بہت بڑے مفکر ہیں، انہوں نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ میں نے دنیا کے 7000 سالہ تاریخ کو پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس قوم کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اللہ اس قوم کے ہاتھ میں دنیا کی باغدور دیتا ہے، اور جس قوم کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں اللہ اس سے دنیا کی باغدور کو چھین لیتا ہے۔ لہذا ہمارے طلباء کو اور ہمارے سب لوگوں کو، ہم کو سب کو مل کر اپنے اخلاق کو صحیح کرنے کی کیا ہے سخت ضرورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں اکثر ما يدخل الناس الجنة هو حسن الخلق، کہ سب سے زیادہ وہ چیز جو انسانوں کو جنت میں لے جائے گی وہ ہے حسن اخلاق۔ حضور نے ایسا نہیں کہا کہ فلاں عبادت لے جائے گی، فلاں عبادت کا اخلاق۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے اچھی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے بھی اخلاق صحیح ہیں۔ تو عبادت کے ساتھ اپنے اخلاق کی درستگی، معاملات کی درستگی یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو درست کرنے کی طرف توجہ دیں۔ اور اخیر میں ہمارے انجمن تعلیم الاسلام کو کچھ سجیشن دینا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ اسکالرشپ وغیرہ کے ذریعے سے آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت ہمارے بچوں کو وہ 2 چیزیں، ایک تو ہے کاؤنسلنگ اور دوسرا ہے کیریئر گائیڈنس۔ ابھی 15 دن پہلے میں سورت میں تو ایک جگہ پر پروگرام تھا، ایک نوجوان ملنے کے لیے آئے، ان کے والد بھی ساتھ میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے نیٹ میں 260 یا ایسے کچھ نمبر آئے ہیں اور میں آپ کے یہاں بی فارمیسی کرنا چاہتا ہوں۔
میں نے کہا موسٹ ویلکم، بالکل۔ پھر میں نے ان سے پوچھا آپ نے نیٹ کب کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے گزشتہ سال نیٹ کیا۔ میں نے کہا آپ نے گزشتہ سال نیٹ کیا تو آپ اس سال آپ نے گزشتہ سال کیا کیا نیٹ کے بعد؟ کہا میں نے کوشش کی میڈیکل میں لیکن نہیں ہوا، تو اب میں چاہتا ہوں۔ پھر میں نے ہمارے فارمیسی کالج، مجھے معلوم تھا لیکن پھر بھی میں نے اس کو مطمئن کرنے کے لیے فون کیا تو بتایا کہ گزشتہ سال انہوں نے نیٹ کیا ہے، اس سال ان کو ہم ایڈمیشن نہیں دے سکتے، نہ میڈیکل لائن میں جا سکتا ہے نہ فارمیسی لائن میں یہ جا سکتا ہے۔ تو اس بچے کو اس کا پتا بھی نہیں، حالانکہ ہوشیار بچہ تھا۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ ہمارے بچوں کو گائیڈنس کی سخت ضرورت ہے، تو ہمیں کچھ ایسے لوگ تیار کرنے چاہیے جو ہمارے بچوں کو گائیڈ کریں، انہیں بتائے کہ آپ 10ویں پاس ہونے کے بعد کیا کریں، 12ویں پاس ہونے کے بعد کیا کریں، نیٹ کی تیاری کیسے کریں، کہاں کہاں پر جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا کونسلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اس وقت اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اصل کام تو والدین کا ہے، لیکن کچھ ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو بچے کو اس کی کونسلنگ کرتے ہیں، اس کو لے کر بیٹھتے ہیں اور اس سے 300-400 سوال کرتے ہیں 2-3 گھنٹے میں۔ بمبئی میں تو اس کی 1-1.5 لاکھ روپے فیس ہوتی ہے، اور پھر اس بچے سے سوال کرنے کے بعد وہ تیار کرتے ہیں کہ اس بچے کا مائنڈ ادھر چلتا ہے، تو اس بچے کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ MBBS میں جا سکتے ہیں، آپ انجینئرنگ میں جا سکتے ہیں، آپ میکینیکل انجینئرنگ میں جا سکتے ہیں۔ تو اس کا مائنڈ دیکھنے کے بعد، اس کی صلاحیت دیکھنے کے بعد اس کو سجیسٹ کرتے ہیں، تو وہ بچہ اس لائن میں بہت تیزی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ MBBS ہو۔ اب سبھی MBBS ہو جائیں گے تو پھر پیشنٹ بھی کہاں سے ملیں گے؟ تو اس لیے ہمارے بچے کے اندر کیا صلاحیت ہے، اس کو میتھس سے اگر مناسبت ہے تو ہمیں اس کو BCom اور MCom اور اس کو چارٹر اکاؤنٹنٹ بنانا چاہیے۔ اگر اس کی صلاحیت سائنس میں ہے تو ہمیں اس لائن میں اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو جس کی جیسی صلاحیت ہے اس طرف لے جانا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو ان 2 چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں نے وقت لیا، اس کو میں معذرت چاہتا ہوں، اور میں ایک بار پھر آپ سب کا اور انجمن تعلیم المسلمین کے ذمہ داروں کا اور یہاں پر جتنے بھی ہمارے مہمان تشریف لائے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ترقی کے لیے اور اپنی دینی اور دنیاوی ترقی کے لیے محنت کرنے کی، جدوجہد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہر طرح کے شرور و فتن سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔